بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا پیشہ بن چکا ہے کہ جب ہم پر مصیبتیں یا کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم پھر خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا، بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کم تر تصور کرنا، غرض کے نہ خدا سے سچی محبت نہ اس کی مخلوق سے سچی محبت، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرے، خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کرے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفت ٹل جائے گی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند کی زندگی عطا کی اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں مالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی۔ حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیرے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ جو سامنے مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالوں کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں، جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی وقت سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کے کسی گاہک کو اپنی خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر آتا دیکھا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا اور کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف کو ٹیکسی میں بٹھا کر بھیج دیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں کوئی محمود صاحب کا پتہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہو، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہرحال بولیے کس قسم کی امداد کار ہیں؟ وہ بندہ مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی، زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے تھے، یعنی 5000 والے۔ میں نے کہا، نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پنشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے، یہ ان کا حق تھا، اور لائن میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند لوگ گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار عثمانی ہے، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔
ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی تھی اور دولت مند تھی۔ غرض کے دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت غرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی، اور اگر میرے گھر میں کوئی غریب رشتہ دار آتا تو میں ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں نے اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم سے کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27 رمضان میری اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی، جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے ہوئے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت کر دو۔ بزرگ نے کہا، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔